باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات، ہماری بحث چل رہی تھی عکس النقیض میں جو ہم ختم کر چکے تھے۔ اب آ گئے ہم اس کی تمرینات پہ۔ پہلا سوال ہے ما ہوا عکس النقیض؟ مولانا شارف صاحب بتائیے عکس نقیض کیا ہے؟ ما ہوا عکس النقیض؟ دونوں اطراف کا بدلنا کہ جس کا موضوع پہلے قضیے کی نقیض ہو اور اس کا محمول پہلے قضیے کے موضوع کی نقیض ہو۔ مثال دیں گے؟ کل کاتب انسان، کل لا انسان لا کاتب۔ احسنت مولانا۔ ما ہی نتائج عکس النقیض؟ بتائیے فرقان صاحب، عکس نقیض کے نتیجے کیا ہیں؟ نتیجے کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہوگا تو اس کی نقیض سالبہ جزیہ آئے گی۔ اگر سالبہ کلیہ ہوگا تو اس کی نقیض سالبہ جزیہ آئے گی۔ اگر موجبہ کلیہ ہوگا تو اس کی نقیض موجبہ کلیہ آئے گی۔ اگر موجبہ جزیہ ہوگا تو اس کی کوئی نقیض نہیں ہے۔ أية طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر تستخدم في النوع الرابع من أنواع التلازم بين القضيتين؟ أية طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر تستخدم في النوع الرابع؟ مولانا کون سا یوز کریں گے؟ نہیں، کون سا طریقے استدلال غیر مباشر کا استعمال کیا جائے گا چوتھی قسم؟ عکس نقیض۔ چونکہ لیکن اس میں بھی تو شرط ہے نا جی بقاء القسم کا۔ تناقض میں ہے، تناقض میں تو پہلا دوسرا ہے، عکس نقیض میں تیسرا، عکس مستوی میں تیسرا۔ أية طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر تستخدم في النوع الرابع من أنواع التلازم بين قضيتين؟ شو رأيكم مولانا؟ قل لي۔ عکس مستوی میں ایک بات گزری تھی کہ اصل کا کاذب ہونا عکس کے کاذب ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اصل کا کاذب ہونا، لیکن کیا مجھے بتائیے عکس نقیض میں کچھ دیا ہے انہوں نے؟ السلام علیکم۔ ایسی کوئی شرط ہے؟ وعلیکم السلام۔ گزری کوئی اس عکس نقیض میں؟ عکس مستوی میں دیکھیے بقاء الصدق ہے نا، بقاء الصدق کے ساتھ بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اصل کاذب ہو تو اس کی عکس بھی کیا ہو؟ کاذب ہو۔ لیکن عکس نقیض میں نہیں۔ اس کا مطلب کہ أية طریقة من طرائق الاستدلال غیر المباشر تستخدم في النوع الرابع، نوع رابع کہ پہلا کاذب تو دوسرا کاذب، کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ عکس نقیض۔ واضح؟ اب آ جائیے، اب آ رہا ہے مولانا النوع الرابع من انواع التلازم۔ شوف مولانا، النوع الرابع من انواع التلازم، انواع تلازم میں سے نوع رابع۔ وفي النوع الرابع من انواع التلازم، اور چوتھے نوع
جو کہ انواع تلازم ہے. کیا ہے مولانا؟ کہ لزوم لزوم کذب القضیۃ الثانیہ، کہ دوسرا قضیہ کاذب ہو لکذب القضیۃ الاولی، پہلے قضیے کے کاذب ہونے کے سبب. یعنی اصل کاذب تو عکس بھی کیا ہو جائے گی؟ کاذب. کہہ رہے یستعمل من طرائق الاستدلال غیر المباشر. ہاں مولانا، غیر مباشر کے طریقوں میں سے استعمال کیا جائے گا. طریقت عکس مستوی اور طریقت عکس نقیض کو بھی، دونوں کو استعمال کیا جائے گا. ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا صرف اور صرف کس کو استعمال کیا جائے گا؟ عکس نقیض کو، لیکن یہاں انہوں نے کہا عکس مستوی اور عکس نقیض دونوں کو استعمال کیا جائے گا. بس قاعدہ کیا ہو جائے گا مولانا؟ قاعدہ معلوم کیسے ہو جائے گا؟ جیسے وہاں عکس نقیض میں کیا تھا؟ اذا صدق الاصل صدق عکسہ. پھر قاعدہ کیا کر دیں گے؟ اذا کذب الاصل کذب عکسہ، بدل دیں گے. وہی عکس مستوی اور عکس نقیض میں. کہہ رہے ہیں ولیکن مع جعل العکس موضوع الاستدلال، صحیح ہے، عکس کو موضوع استدلال قرار دیں گے. ثم تطبیق قاعدۃ العکس علیہ، صحیح ہے، اور اس پر عکس مستوی کا قاعدے کی تطبیق کر دیں گے. کون سا قاعدہ؟ اذا کذب العکس کذب الاصل. ہاں مولانا، جہاں دیکھیے وہاں دو باتیں فرق معلوم کیا پیدا ہوا. ہم وہاں پہ قاعدہ، پہلا قاعدہ کیا کہہ رہا تھا؟ اذا صدق الاصل صدق عکسہ. انہوں نے عکس کو اصل بنا دیا ہے. فرق ہے سمجھ میں مولانا؟ اسی لیے کہا انہوں نے ولیکن مع جعل العکس موضوع الاستدلال، عکس کو کیا بنا دیں گے؟ استدلال کا موضوع بنائیں گے. وہاں کون استدلال کا موضوع تھا؟ عکس مستوی میں جو نوع ثالث میں تھا اصل، صحیح ہے. اور اسی لیے قاعدہ کیا کہہ رہا تھا؟ اذا صدق الاصل صدق عکسہ، اصل صادق تو عکس صادق. لیکن اب ہم یہاں اصل پہ استدلال نہیں کریں گے. استدلال کہاں ہوگا مولانا غلام علی صاحب؟ کہا عکس پر استدلال ہوگا. صحیح، استدلال کا موضوع کون رہے گا؟ عکس ہوگا. پھر اس عکس پہ قاعدے کی تطبیق کریں گے. کیا ہے وہ قاعدہ؟ کہا اذا کذب العکس، کہ اگر عکس کاذب ہے تو کذب الاصل، تو اصل بھی کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی. صحیح ہے، اصل کے کاذب ہونے، عکس کے کاذب ہونے سے صحیح ہے اصل بھی کاذب ہوگی. فرق سمجھ میں آیا نوع رابع اور نوع ثالث میں انواع تلازم کے؟ مولانا فرقان صاحب کیا سمجھ میں آیا بتائیے ثالث اور رابع کے انواع تلازم میں سے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں آ جاتا ہے عکس مستوی اور عکس نقیض میں، اور اس میں قاعدہ الٹا کر دیں گے. اس میں تھا کہ صدق الاصل صدق العکس، صدق عکس، تو اس کا الٹا ہو جائے گا. اذا کذب العکس اذا کذب الاصل کذب العکس. ہاں، اذا کذب العکس کذب الاصل، اس کو یاد رکھیے گا. آئیے ملاحظہ دیکھ لیتے مولانا کیا ہے. کہہ رہے لا یلزم، ایک ملاحظہ، اچھا یہ پہلے ملاحظہ گزر چکا ہے نا، یہیں پہ ایک ملاحظہ اور ہے. ہاں ایک ہے الخطوات التي يجب ان تتبع في الاستدلال هنا. کہہ رہے چوتھے تلازم میں وہ مراحل، وہ اقدامات جو آپ انجام دیں گے، ضروری ہے کہ انجام دیں استدلال میں. ہی نفس الخطوات السابقہ فی العکس المستوی وعکس النقیض، تو وہی مراحل ہیں کہ جو مراحل عکس مستوی اور عکس نقیض میں تھے، مع مراعات الفارق المذکور. صحیح ہے، اس فرق کی رعایت کرتے ہوئے جو ذکر کیا جا چکا ہے. کون سا فرق مولانا؟ کہ ہمیں کس کو موضوع استدلال بنانا ہے؟ عکس کو کہ اصل کو؟ عکس کو بنانا ہے، اور پھر قاعدے کی تطبیق کرنی ہے. ملاحظہ ثانیہ دیکھیے مولانا، لا یلزم من صدق العکس،
لازم نہیں آتا عکس کے صادق ہونے سے صدق الاصل کہ اصل بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہوگا. یعنی سمجھ میں آیا؟ عکس مستوی میں ہم نے کیا کہا تھا مولانا؟ اصل کے کاذب ہونے سے عکس ثابت، عکس کاذب نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہے. اسی طرح اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عکس، چونکہ موضوع استدلال کون ہے؟ عکس ہے. کہا اگر عکس صادق ہوا تو ضروری نہیں کہ اصل بھی کیا ہو؟ صادق ہو. لیکن اگر عکس کاذب ہے تو اصل بھی کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا. مثلا لو كانت نتیجۃ البرہان ہی صدق العکس، صحیح ہے کہ اگر برہان کا نتیجہ کیا آ جائے کہ عکس کیا ہے؟ صادق ہے. لا يلزم منه صدق الاصل، اس سے اصل کا صادق ہونا لازم نہیں آتا. کیوں مولانا؟ قال لأنه قد يصدق العکس ولا يصدق الاصل، ممکن ہے کہ عکس صادق ہو لیکن اصل صادق نہ ہو. لیکن اگر عکس کاذب ہوگا تو اصل بھی کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. آگا ہم لیٹ ہو گئے. دیکھیے ہمارے پاس 4 طرح کے تلازم پائے جاتے ہیں. دینا کتاب تو تلازم انواع تلازم نکالی. چار طریقے کے تلازم ہیں جن میں ہماری بات ہو رہی تھی. پہلے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تب جا کے ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور یہ اختصار کے ساتھ سمجھا دے رہا ہوں میں. یہ پہلا جو تلازم ہے وہ ہے دوسرا قضیہ کاذب ہوگا پہلے قضیے کے صادق ہونے کی بنا پر. دوسرا قضیہ کاذب. کیوں کاذب؟ کیونکہ پہلا صادق ہے. دونوں میں ایسا تلازم پایا جائے. پھر دوسرا کیا ہے مولانا؟ اسی کو الٹا کر دیں. کیا ہے؟ دوسرا قضیہ کاذب کا تب کیا کر دیں؟ صادق ہوگا پہلے قضیے کے کاذب ہونے کے سبب. یہ کہہ رہے دو قضیوں میں تلازم 4 طرح کا ہوتا ہے. تو پہلا اور دوسرا یہ کہ دو قضیے ایسے ہوں جیسے روح موجود ہے روح موجود نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. ایک صادق ہوگا تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ کاذب. استاد کلاس میں ہے استاد کلاس میں نہیں ہے، ایک دوسرے کی نقیض ہیں کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. تو ایک ہی صادق ہوگا نا کہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں، رہے بھی اور نہیں بھی. پوچھا گیا ایک مولانا نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیا ہوا تمہارا رزلٹ کیسا آیا؟ کہا فیل بھی ہیں پاس بھی ہیں. ممکن ہے کہ انسان فیل بھی ہو پاس بھی ہو، یا تو فیل ہوگا یا پاس ہوگا. تو اسی طرح سے تلازم دو قضیوں کے درمیان ایسا کہ اگر دوسرا کاذب تو پہلا والا کیا ہو جائے گا؟ صادق. اور اسی طرح سے دوسرا اگر صادق ہے تو پہلا کیا ہوگا؟ کاذب. ان دونوں میں کہاں استعمال ہوں گے یہ دونوں؟ تناقض میں. کہاں؟ تناقض جو استدلال غیر مباشر کا سب سے پہلا ہم نے پڑھا ہے. پھر آتا ہے مولانا تیسرا. یہ تو 2 ہے نا، تیسرا آئے گا. تیسرا کیا ہے؟ پہلا صادق دوسرا صادق. اس کو اسی کی اصطلاح استعمال کر لینا. دوسرا صدیق، ہاں دوسرا
قضیہ صادق ہوگا پہلے قضیے کے صادق ہونے کی بنا پر، پہلے قضیے کے صادق ہونے کی بنا پر۔ یہ تیسرے میں کون استعمال کیا جاتا ہے؟ عکس مستوی، عکس مستوی اور عکس نقیض دونوں استعمال ہوتے ہیں نا، دونوں استعمال کیے جاتے ہیں دونوں طریقے میں۔ اب چوتھا تلازم آ رہا ہے جو، اور یہاں پہ ہم نے دیکھیے قاعدہ کیا کیا تھا، اذا صدق الاصل، اصل کو دلیل کس کو بنایا ہم نے؟ دلیل کس پہ قائم کی؟ اصل پہ۔ اذا صدق الاصل صدق عکسہ۔ اب دیکھیں چوتھا کیا تھا مولانا؟ چوتھا ہے کہ دوسرا قضیہ، یہی ہے نا مولانا؟ ہاں، دوسرا قضیہ کاذب ہوگا پہلے قضیے کے کاذب ہونے کی بنا پر۔ دیکھیے یہاں دوسرا صادق کب صادق ہوگا؟ دوسرا جب پہلا بھی کیا ہو؟ صادق۔ یہاں کہہ رہے دوسرا کاذب ہوگا جب پہلا کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا۔ کہا یہاں تو سمجھ میں آئے گا پہلے دوسرے میں تناقض، تیسرے میں عکس مستوی اور عکس نقیض۔ کہا چوتھے میں بھی عکس مستوی اور عکس نقیض ہی استعمال کیے جائیں گے، انہی طریقے کا استعمال کیا جائے گا۔ بس کرنا کیا ہے، فرق کتنا آئے گا کہ اس کا جو قاعدہ تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اذا صدق الاصل، استدلال کس پر تھا؟ اصل پر۔ یہاں کیا کر دیں گے؟ عکس، اذا کذب العکس کذب الاصل۔ لیکن عکس اگر صادق ہے تو اصل کاذب ہو، اصل صادق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ملاحظہ آیا۔ تو اب ایک سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ کہاں پہ تھے، کس طرح کا تلازم ہے۔ یہ جو استدلال غیر مباشر پڑھا ہم نے کیسا ہے، ان کو یاد رکھیے، یہی انواع تلازم ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو ہم نے 3 استدلال پڑھے ہیں وہ تینوں کی تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اور اس کو دیکھیے گا، اس کے بعد ہم کس میں آ جائیں گے؟ استدلال مباشر میں۔ ہمارا استدلال غیر مباشر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال سے اس کے بعد ہمارا کیا ہے؟ دیکھیے الاستدلال المباشر۔ اور استدلال مباشر کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ قیاس، استقراء اور تمثیل۔ صحیح ہے؟ 3 استدلال غیر مباشر کے کون کون سے؟ غیر مباشر میں تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض، اور مباشر میں قیاس، استقراء اور تمثیل۔ صحیح، اس کو ختم کریں گے، اس کے بعد منطق ہماری ختم ہو جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر منطق المظفر پڑھیں گے آپ لوگ۔